بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین۔ حضرات گرامی قدر، اپنے فاضل بھائی برادر مکرم محترم جناب حضرت مولانا قاری افضل محمدی صاحب کی دعوت پر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ صرف چند منٹ کے اندر آپ حضرات کے سامنے آنسو کا ایک قطرہ تیرا مقدر بدل دے گا، اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ آنسو کا ایک قطرہ تیرا مقدر بدل دے گا۔ حضرات، اللہ نے انسانوں کو بے شمار لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے۔ آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، حساب کتاب کے بڑے بڑے آلے ایجاد کر لیے ہیں، لیکن اللہ کا چیلنج آج بھی باقی ہے اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو، اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حضرات، اللہ کی ہر نعمت ہی بہت بڑی ہے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ عربی کی ایک مثال ہے کہ نعمت کی قدر، نعمت کی پہچان وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو اور مجھ کو آنکھوں کی وہ قدر نہیں ہے جو ایک نابینا شخص کو ہے۔ اس سے پوچھیں جو دیکھ نہیں سکتا، اس سے پوچھیں جو بول نہیں سکتا، اس سے پوچھیں جو چل پھر نہیں سکتا۔ النعمت عرفت اذا استقطت، نعمت کی قدر، نعمت کی پہچان وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چھین لی جاتی۔ حضرات، اللہ کی ہر نعمت ہی بہت بڑی ہے، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں اللہ نے خاص طور پہ ان کا ذکر کیا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ نے سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ کیا وہ آنکھ کی نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے الم نجعل لہ عینین، اور میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی کائنات کا سب کچھ دیکھنے کے لیے۔ اور اللہ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں یہ بات بھی قرآن میں بتائی ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے تمہیں یہ دو نعمتیں، آنکھوں کی نعمت دی ہے نا، یہ ایسے ہی ضائع کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ ان کا سوال کیا جائے گا قیامت کے لیے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا، کل قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ آنکھوں کی نعمت اللہ نے کس لیے دی ہے؟ الم نجعل لہ عینین، یہ کائنات کے سرسبز و شاداب کو دیکھو، کائنات کے جنگلات کو دیکھو، کائنات کے ایک ایک ذرے کو دیکھو، یہ چلتی پانی کی روانیوں کو دیکھو، یہ بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھو، یہ زمین کے اوپر دھاڑنے والے جانور درندوں کو دیکھو، یہ جنگلات میں چلنے والے جانوروں کو دیکھو، یہ کائنات کا سب کچھ جو پھیلا ہوا ہے، آنکھ اس کے لیے کھلی ہے۔ نیچرل اللہ نے آنکھ کا سسٹم بنایا ہی ایسا ہے، یہ کھلی رہتی ہے، جب تک آپ زندہ ہیں یہ کھلی ہے، جب تک آپ جاگ رہے ہیں تب تک یہ آنکھ کھلی ہے۔ لیکن حضرات، اس آنکھ کا استعمال ہوگا تو اللہ کی مرضی سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ حضرات، پھر میں آنکھوں کا استعمال کیسے کروں کہ آسمان کا خالق و مالک میرے سے راضی ہو جائے؟ میں آنکھوں کا استعمال بھی کروں
لیکن آسمان کا خالق و مالک میرے سے ناراض بھی نہ ہو تو اس کے 3 طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں 3 طرح کی آنکھوں پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ 3 طرح کی آنکھوں۔ نمبر 1 وہ آنکھ جو حرام نہیں دیکھتی، جو غلط نظر بازی نہیں کرتی، جو ناجائز نہیں دیکھتی، جو دیدے پھاڑ پھاڑ نہیں دیکھتی، فرمایا اس آنکھ پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور نمبر 2 وہ آنکھ ہے جو اللہ کی یاد میں جاگتی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، یقین کریں، آپ اللہ کے لیے مسجد میں جاگ رہے ہیں، لیلۃ القدر کی تلاش میں اللہ کی یاد میں جاگ رہے ہیں، اتنی قیمتی آنکھ ہے۔ فرمایا عشاء کی نماز پڑھ لی، سارے دن کا جسم تھکا ہوا ہے، نیند بھی آئی ہوئی ہے، تھکاوٹ بھی آئی ہوئی ہے، لیکن یہ جاگ اس لیے رہا ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ لی، سارے دن کا جسم تھکا ہوا ٹوٹا ہوا ہے، لیکن یہ جاگ اس لیے رہا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے سونا ہے۔ یہ آنکھ جاگتی ہے مسلمانوں کے لشکر کا پہرا دینے کے لیے، مسلمان مجاہدین سو رہے ہیں، یہ آنکھ جاگ کے مسلمانوں کے لشکر کا پہرا دے رہی ہے۔ فرمایا اتنی قیمتی آنکھ ہے، اللہ نے اس آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور نمبر 3 وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں روتی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی زندگی میں ہر سال نہیں، ہر رمضان نہیں، ہر تاک رات نہیں، ہر مہینہ نہیں، اور ہر دن بھی نہیں، زندگی کے کسی ایک موقع پہ اس کا دل پسیج گیا، اپنے گناہوں کی گٹھڑیوں کو دیکھ کے، قبر کو یاد کر کے، حشر کا اس کے ذہن میں آ گیا، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکل گیا۔ فرمایا اتنا قیمتی قطرہ ہے، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور وہ آنسو کا قطرہ، فرمایا چاہے وہ مکھی کے سر جتنا بھی ہوگا، تیری آنکھوں سے نکلے گا، تیرا مقدر بدل جائے گا، اور تیرے اوپر جہنم کی آگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس لیے کہ میرے محترم بھائیوں، وہ ساری دنیا کا پانی مل کے، ساری دنیا کے ندی نالے مل کے، ساری دنیا کی نہریں بحریں مل کے، ساری دنیا کے دریا سمندر مل کے جہنم کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسو کا ایک قطرہ، کہا وہ تیرے سر سے ٹپکے، تیری آنکھوں سے ٹپکے گا، اور تیرا مقدر بدل جائے گا، اور تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ حضرات، آپ تو کہیں گے قاری صاحب آنکھیں تو روز ہی روتی ہیں، آنکھوں سے تو آنسو روز ہی نکلتے ہیں، دنیا کی گندی محبت کے لیے آنسو نکلتے ہیں، کاروبار میں گھاٹا ہو جائے آنسو نکلتے ہیں، دنیا میں کوئی پیارا فوت ہو جائے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ حضرات نہیں، میں اس آنسو کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں رحمت کائنات نے فرمایا تھا، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کبھی تنہائی میں بیٹھا ہے، بالکل اکیلا بیٹھا ہے، اعتکاف کے ساتھ بیٹھا ہے، بالکل تنے تنہا بیٹھا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکل جاتا ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سب پریشان ہیں، آگ برساتا سورج ہے، میرا باپ بھی میرے کام نہیں آئے گا، میری بہنہ بھی میرے کام نہیں آئے گی، میری ماں بھی میرے کام نہیں آئے گی، سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، انسان ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگے گا، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، گرمی کا ستایا ہوا ہوگا، اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، یہ تنہائی میں بیٹھ کے، اعتکاف کے حالت میں بالکل تنے تنہا بیٹھ کے، فرمایا اس کا مقدر بدل جائے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا۔ میں اس آنسو کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگو لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ بندہ کبھی جہنم کی آگ کے پاس بھی نہیں جائے گا جو کبھی اللہ کے خوف سے رویا تھا۔
اور ابو سلیمان رحمہ اللہ ہمیں مشورہ دے گئے، کہتے ہیں لوگوں عودوا اعینکم البکا، لوگوں اپنی آنکھوں کو گندی عادتیں نہ ڈالو، اپنی آنکھوں کو پردہ اسکرین کے پیچھے نہ جماؤ، بلکہ اپنی آنکھوں کو رونے کی عادت ڈالو۔ میں اس رونے کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں مشورہ دے گئے کہ لوگوں من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی ومن لم یستطع فلیباک، لوگوں جو رو سکتا ہے وہ رو لے، جو اپنی آنکھوں سے آنسو نکال سکتا ہے نکال لے، جو نہیں رو سکتا وہ جھوٹ موٹ کا رونا رو لے، وہ اپنی شکل کو رونے جیسا کر لے۔ یہاں میں ایک بڑی اہم بات عرض کروں گا، آج علماء کرام اگر آئیں ممبر پہ بیٹھ کے تقریر میں، اگر ان کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، ہم محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں کہتے ہیں ایسے جھوٹ موٹ کا رونا رو رہا تھا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی ومن لم یستطع فلیباک، لوگوں جو رو سکتا ہے وہ رو لے، جو اپنی آنکھوں سے آنسو نکال سکتا ہے نکال لے، جو نہیں رو سکتا وہ رونے والی شکل ہی بنا لے، وہ اپنے منہ کو رونے جیسا کر لے۔ میں اس رونے کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں حضرت یزید ابن میسرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں رونے کی 7 قسمیں ہیں، اور اس میں سے صرف ایک قسم ایسی ہے جو اللہ کے خوف سے رونا ہے، اور فرمایا اس رونے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ تیرے گناہوں کے سمندر کو بہا کے لے جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم بن عبداللہ القطانی رحمہ اللہ ہمیں مشورہ دے گئے، فرماتے ہیں لوگوں کہ اگر رونے کی اقسام کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، رونے کے 10 اجزاء کر دیے جائیں، تو اس میں سے ایک قسم ایسی بچتی ہے جو اللہ کے خوف سے رونا ہے، اور فرماتے ہیں یہی وہ رونا ہے جو اس جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے جس جہنم کو ساری دنیا کا پانی مل کے، ساری دنیا کے قطرے مل کے، ساری دنیا کے ندی نالے مل کے اس جہنم کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ فرمایا اس رونے میں اتنی طاقت ہے۔ حضرات موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سی نصیحتیں کی تھیں، بہت مشورے دیے تھے، ان میں سے 3 مشورے یہ بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَلَا تَضْحَكْ مِنْ غَيْرِ عَاجِبٍ، موسیٰ ہر وقت نہ ہنستے رہا کرو، بلا وجہ نہ ہنستے رہا کرو، حالات کی قبروں کے کبھی کتبے بھی پڑھا کر، یہ عجب مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کر، اور ہر وقت کا ہنسنا کہیں تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہر وقت نہ ہنستے رہا، اور دوسری بات یہ کہ وَالْسَمَّيْتَكْ، زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں رہا کر۔ کون کہہ رہا ہے؟ خضر علیہ السلام۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو، جن کا کام گھر سے باہر نکلنا تھا، جنہوں نے گھر سے باہر نکل کے لوگوں کو تبلیغ کرنی تھی، ان کو کہہ رہے ہیں وَالْسَمَّيْتَكْ، زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں رہا کر، گھر سے باہر بلا وجہ نہ نکلا کر۔ اور تیسری بات بھی کی وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر رونا شروع کر دے۔ حضرات یہ رونا کوئی معمولی رونا نہیں ہے، آپ ذرا سلسلہ چیک کریں، اللہ نے قرآن پاک میں اپنے سارے نبیوں کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ان کا ذکر کیا، پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ نے 70,000 انبیاء کو بنی اسرائیل کی طرف پیدا کیا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ نے ہمارے پیارے آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اللہ نے اپنے سارے نبیوں کا ذکر کر کے کہا وَيُخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وَيَزِيدُهُمْ، کہ اللہ کے سارے نبی جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں یہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے، وَبُكِيًّا، اور زاروں کی تار رویا کرتے تھے۔ حضرات ہم نے بھی تراویح میں قرآن سنا، ہم نے بھی قرآن کی تلاوتیں سنی، لیکن کیا ہماری آنکھوں سے آنسو آئے؟
ہمارے دل تو اللہ کی قسم پتھر بن گئے ہیں، بلکہ نہیں، پتھروں سے بھی سخت ہو چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْأَنْهَارِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھر بھی روتے ہیں، پتھروں سے بھی پانی نکلتا ہے، پتھر بھی پھٹتے ہیں، پتھر کے اندر سے بھی پانی نکلتا ہے۔ بلکہ تاریخ کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ موجود ہے، غالباً موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ ان کے زمانے میں ان کی قوم میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، پتھر کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہاں نہ تو کوئی پہاڑی علاقہ ہے، نہ کوئی چشمے پھوٹنے، پھر یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ تھوڑا ڈر بھی گئے، اللہ کے نبی کو بلایا، اللہ کے نبی آئے، پتھر کو زبان ملی، پوچھا پتھر یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ پتھر کہتے اللہ کے نبی یہ پانی نہیں ہے بلکہ میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہیں۔ پتھر آپ بھی روتے ہو؟ کہا ہاں میں بھی روتا ہوں۔ کہا اللہ کی کتاب یہ بات کہتی ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو انسانوں اور پتھروں سے بھڑکایا جائے گا۔ کہا جب میں یہ آیت سنتا ہوں میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں، میں بھی روتا ہوں، لیکن پتھر دل انسان نہیں روتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کی آیات کو ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، وہ رونا، وہ آنسو کے قطرے وہ کہاں سے لائیں؟ حضرات ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ آنسو ہر ایرے گہرے کی آنکھ سے نہیں نکلتے، یہ بڑے قیمتی آنسو ہیں۔ دنیا میں دیکھیں نا آپ، جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے آپ اس کو بڑا سنبھال کے بڑا پیار سے رکھتے ہیں، یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، یہ اللہ ہر ایرے غیرے کی آنکھ سے نکال دے گا، یہ قسمت والے کی آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کا رونا بیان کیا، کتاب الزہد کے اندر امام احمد بن حنبل نے یہ روایت نقل کی ہے، دنیا کا پہلا انسان آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیا گیا۔ تفصیل میں نہیں جانا جاتا، حالات واقعات آپ جانتے ہیں۔ دنیا کا پہلا انسان آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیا گیا۔ آدم علیہ السلام روتے رہے، بلکہ 300 سال تک روتے رہے، اور 300 سال تک روئے تو اتنا روئے کہ وَلَوْ أَنَّ دَمُوعَ آدم علیہ السلام وَدَمُوعَ داؤد علیہ السلام، اگر کائنات میں بسنے والے سارے انسانوں کے آنسو اکٹھے کر لیے جائیں اور نبی داؤد کے بھی آنسو اکٹھے کر لیے جائیں۔ نبی داؤد کا نام کیوں لیا یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اگر ساری کائنات میں بسنے والے انسانوں کے آنسو اکٹھے کر لیے جائیں اور داؤد علیہ السلام کے آنسو بھی اکٹھے کر لیے جائیں تو داؤد علیہ السلام کے آنسو اس سے بھی زیادہ تھے جو انہوں نے 300 سال تک بہائے۔ آدم علیہ السلام روتے رہے، غلطی کتنی؟ ایک غلطی ہوئی۔ حضرات ہم گناہ کرتے ہیں، صبح کے وقت کرتے ہیں، شام کو بھول جاتے ہیں، شام کے وقت کرتے ہیں، صبح کو بھول جاتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا نام اللہ نے اس لیے لیا کہ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک کیس آتا ہے، داؤد علیہ السلام اس کیس کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ فیصلہ کرنے کے بعد سوچ میں پڑ گئے کہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے دراصل اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، پتہ نہیں میں فیصلہ ٹھیک کر پایا ہوں کہ نہیں ٹھیک کر پایا۔ سوچ میں پڑ گئے، فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، اللہ سے توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، رکوع کرتے رہے، اور داؤد علیہ السلام روئے تو اتنا روئے کہ ان داؤد نبی اللہ بکا من خطیئتہ حتی حاج ما حولہ، کہ نبی داؤد علیہ السلام روئے تو اتنا روئے کہ داؤد علیہ السلام کو رو کے کائنات کو داؤد علیہ السلام کو روتا دیکھ کے کائنات کی ہر چیز روئی، آسمان بھی روئے، زمین بھی روئی۔ آپ کو پتہ ہے نا داؤد علیہ السلام کا رابطہ تھا پوری دنیا سے، وہ ساری دنیا کی بولیاں سمجھتے تھے، ان کی بولیاں بھی سمجھی جاتی تھیں۔ داؤد علیہ السلام کو دیکھ کے ساری دنیا رونا شروع کر دیتی۔ حضرات ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اشک بہانے سے گناہ بخش تو جاتے ہیں مگر، اشک بہانے سے گناہ بخش تو جاتے ہیں مگر رونا اس بات کا ہے کہ ہمیں رونا نہیں آتا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ پڑھا، قبر کی تیاری میں ابھی تھوڑا وقت تھا، ہم نے کیا دیکھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور زاروں کتار رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جھڑیاں نیچے گر رہی ہیں۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بل الثری، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے کہ اللہ کے نبی کے سامنے پڑی ہوئی مٹی وہ رونے کی وجہ سے تر ہو جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ کون سا نبی رو رہا ہے جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، پیارے نبی آپ سے گناہ ہونا ہی کوئی نہیں، آپ سے غلطی ہونی کوئی نہیں، آپ سے خطا ہونی کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دی۔ اللہ کے نبی قبر کے پاس بیٹھے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا اخوانی لمثل ھذا فعدوا، او میرے بھائیوں تیاری کرنی ہے تو اس قبر کی تیاری کرو۔ حضرات اتنا بڑا نبی قبر کے پاس سے گزرتا ہے، آنسو نکلتے ہیں۔ میں روزانہ قبرستان کے پاس سے گزرتا ہوں، اپنے اسی ٹھاٹ باٹ سے گزرتا ہوں، وہی میری گاڑی کی شام وہاں سے گزرتی ہے، وہی لٹھے کا سوٹ میرے جسم پہ تن رہتا ہے، وہی میرے گردن کے اندر سریا اٹکا رہتا ہے، وہی میری برادری کا اونچا نام میری نظر اونچی کرتا ہے، وہی میری جیب کا پیسہ میری نظر اونچی کرتا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا انسان جب قبر سے کے پاس سے گزرتا ہے وہ اتنا روتا ہے، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بل الثری، کہ سامنے پڑی ہوئی مٹی وہ رونے کی وجہ سے تر ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، پھر ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ اس لیے میں نے کہا نا، رونا اس بات کا ہے کہ ہمیں رونا نہیں آتا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے بابا جان نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر ایک حصہ مخصوص کیا ہوا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ اچھی عادت ہے، اپنانی چاہیے۔ نبی کریم فرماتے ہیں جب تم مسجد میں فرض نماز پڑھ لو تو کچھ حصہ اپنے گھر میں لے جایا کرو، اپنے گھر میں بھی نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ابا جان نے گھر کے اندر ایک حصہ مخصوص کیا ہوا تھا نماز پڑھنے کے، فرماتی ہیں جب ابا جان نماز پڑھتے اتنا روتے، زاروں کی تار روتے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے گلی محلے کے بچے، مشرک عورتیں وہ جمع ہو جاتی تھیں اور حضرت ابو بکر صدیق کو روتا دیکھ کے پریشان ہو جاتی تھی۔ یہ کون ابو بکر ہیں کہ کائنات کے امام نے کہا تھا خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر۔ لوگوں، اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نبیوں کے بعد کوئی شخص بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مجھے ایک روایت کے الفاظ یاد پڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ابو ہریرہ سے پیار نہیں کیا اس کا اسلام ہی مکمل نہیں ہے۔ اور شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ سب سے زیادہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، کل اگر ملائیں تو تقریباً 5,500 احادیث جو سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نظر اللہ امرأ سمع مقالتی وحفظها ووعاها وعداها كما سمعها او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے کے چہرے کو خوش و خرم رکھے جس نے میری ایک حدیث کو سنا، پھر اس کو یاد کیا، پھر اس کو یاد رکھا اور پھر اس کو آگے بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مطابق 5,500 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے نبی کی بشارت حاصل کر چکے ہیں۔ ایک روایت بیان کی جس میں ریاکاری کرنے والوں کو جہنم میں ڈالنے کی بات کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، لکھا صاحب کتاب نے کہ سیدنا ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے زاروں کی تار روتے رہے اور 3 بار بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ان کو ایک بڑا عجیب مقام حاصل ہے کہ کائنات کے امام نے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔
مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک جنگ کے موقع پہ ایسا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی تار رو رہے ہیں، فاقے سے ہیں، اسلام بڑا کمزور ہے، وسائل بہت کم ہیں، کھانا نہیں مل رہا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کھانا پیش کیا گیا، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں مجھے مصعب بن عمیر کی کہانی یاد آ گئی کہ جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے، اللہ کی قسم مصعب بن عمیر کو کفن بھی میسر نہیں آیا۔ چہرے پہ کفن ڈالتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ کفن ڈالتے ہیں چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں میرے مصعب کے چہرے کو ڈھانپ دو، پاؤں پہ گھاس ڈال دو۔ اور میرے بھائیوں، جس کو کفن تک میسر نہیں وہ جنتی، وبشر بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، ساتھ زاروں کی تار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہتے ہیں کہیں اللہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی نہ دے دے اور ہم قیامت کے دن اپنے عملوں کی وجہ سے پکڑے نہ جائیں۔ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، لوگوں یہ جنتی لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کائنات نے فرمایا تھا لوگوں اگر قرآن کا علم سیکھنا ہے تو 4 بندوں سے سیکھنا، اس میں سے ایک سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اپنے غلام کے ساتھ بازار میں نکلے، ایک لوہار کی دکان کے پاس سے گزرے، لوہار لوہا گرم کر کے بھٹی سے نکال رہا تھا، وہ دہکتا ہوا لوہا، وہ شعلے مارتا ہوا لوہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس لوہے کو دیکھا، آنکھوں میں دماغ میں جہنم کی یاد آ گئی، وہیں بیٹھ کے زاروں کی تار روتے رہے۔ داڑھی مبارک آنسوؤں سے رونے کی وجہ سے تر ہو جاتی ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کی سب سے پیاری بیوی ام المؤمنین، اچانک رونا شروع کر دیا۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں اماں جان آپ کیوں روتی ہیں؟ کہا میری موت کا وقت قریب لگتا ہے اور پتہ نہیں آنے والا فرشتہ میرے لیے جنت کا لباس لے کے آتا ہے یا جہنم کا لباس لے کے آتا ہے۔ لوگوں یہ کون ماں ہے؟ ام المؤمنین ہے، جن کے کردار کا سرٹیفکیٹ اللہ کا قرآن ہے، جن کا رشتہ نبی کریم کے ساتھ خود اللہ نے کروایا ہے۔ 3 راتیں مسلسل اللہ اب حضرت عائشہ کی تصویر پیارے نبی کو بھیجتے ہیں۔ وہ عائشہ کہتی ہیں موت کا وقت قریب آ چکا ہے، آنے والا فرشتہ میرے لیے پتہ نہیں جنت کا لباس لے کے آتا ہے جہنم کا لباس لے کے آتا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، رات کو نیند نہیں آ رہی، بستر پہ کبھی کروٹیں لے رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ بیٹی پوچھتی ہے ابا جان آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ کہتے ہیں بیٹی جب سے تیرے باپ نے قبر کا بیان پڑھا ہے تیرے باپ کی نیند ہی ختم ہو گئی ہے۔ ان القبر اول منازل الآخرہ، نبی کریم کے داماد حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب آیا، زاروں کی تار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں عثمان یا عثمان لماذا تبکی، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو پیارے نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تو جنتی ہے۔ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان تو جنتی ہے۔ عثمان تو کیوں رو رہا ہے؟ فرماتے ہیں ان القبر اول منازل الاخرہ، نبی کریم نے فرمایا تھا یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو قبر میں نجات پا گیا اس کا بعد میں بھی معاملہ آسان ہو جائے گا۔ خواتین بھی روتی رہیں۔ حضرت اجردہ بصریہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ دنیا کے اندر اللہ کی سب سے مومنہ اور متقیہ عورت تھی۔ رات کو نیند نہیں آتی، گھر والے پوچھتے ہیں آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ کہتی ہیں قبر میں ہمیشہ کے لیے سو جانا ہے، اب میں جاگ کے گزار لوں اپنی رات۔ حضرات ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر روشن ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر ٹھنڈی ہو جائے، آپ کی قبر کشادہ ہو جائے، تو اپنی راتوں کو جاگ کے گزار لو، اپنے راتوں کو عبادتوں کے نور سے منور کر لو۔ حضرات ہماری بات پھر وہیں پہ آتی ہے، یہ سارے کے سارے لوگ اپنے زمانے کے بہت بڑے لوگ تھے۔ یہ سارے کے سارے لوگ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ
ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ امام الاتقیاء ہیں، جتنے بھی کائنات میں متقی ہیں ان کے امام اگر کوئی ہیں وہ عبداللہ بن مبارک ہے رحمہ اللہ۔ ان کے بارے میں ان کے دوست بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جب روتے تو ایسے لگتا جیسے کسی گائے کو ذبح کیا گیا ہے، اتنی شدت سے روتے، اتنا زارو کتار روتے۔ حضرات یہ سارے کے سارے لوگ اپنے زمانے کے بہت بڑے لوگ تھے، یہ سارے کے سارے لوگ اپنے زمانے کے متقی لوگ تھے، یہ سارے کے سارے لوگ اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدث تھے، یہ پھر بھی روتے رہے۔ پھر ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ کیا ہماری اللہ تعالیٰ سے رشتہ داری ہے؟ ہم اس لیے نہیں روتے؟ کیا ہم کو پکا یقین ہے جنت کا؟ ہم اس لیے نہیں روتے؟ کیا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ ہم کس لیے نہیں روتے؟ کیا میری ماں کو پکا یقین ہے جنت کا؟ میری ماں کس لیے نہیں روتی؟ کیا میری بہن سے دوپٹہ نہیں سرکا اور میری بہن کس لیے نہیں روتی؟ کیا ہمارے حلال و حرام کے مسئلے سارے ٹھیک ہیں اور ہم کس لیے نہیں روتے؟ ہم نے تو سنا جن کو 28 مرتبہ جنت کی بشارت ملی وہ بھی روتے رہے۔ حضرات پھر ہماری آنکھوں سے کیوں نہیں آنسو نکلتے؟ حضرات جس اللہ نے آنکھ دی ہے اس آنکھ کا تقاضا یہ ہے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالیے۔ وہ آنسو دنیا کی گندی محبت کے لیے نہیں، وہ آنسو دنیا میں کسی کاروبار میں گھاٹے کا آنسو نہیں، وہ آنسو دنیا کے کسی پیارے کے بچھڑنے کا آنسو نہیں، بلکہ وہ آنسو اللہ کی یاد کا آنسو، وہ آنسو اللہ کے خوف کا آنسو، وہ آنسو جہنم سے آزادی کا آنسو، وہ آنسو قبر کے خوف کا آنسو ہے۔ حضرات اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نکلی تو لب اقبال سے ہے، نہ جانے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔